اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، کہہ دے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کے جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو شرکسی اور کفر میں ضرور بنا دے گا، سو تو کافی لوگوں پر غم نہ کر۔ یعنی تم کچھ بھی دین پر نہیں ہو سکتے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء کرام پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کے ساتھ ایمان نہ لاؤ اور ان کے مطابق عمل نہ کرو۔ انہیں کتابوں میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی شریعت کی اقتداء کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پورے طور پر ان کتابوں پر عمل نہ کرو گے تو نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے اور نہ تمہاری کوئی دینداری ہے۔ کس کی اطاعت کرنا ہے؟ ان کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی شریعت کی اقتداء کرو، یعنی شریعت زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرو۔ یہی بات مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے کہ اگر وہ قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو ان کی کچھ حیثیت ہوں گی، نہ کوئی دینداری۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ کیا اس میں؟ اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ کیا؟ قرآن۔ جو ایمان لائیں گا اس کو سچے دل سے اس پر عمل کرنے کی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور وہ ہدایت مانگیں گا تو شفا اور رحمت دونوں سے فیریاب ہو جائیں گا، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرے گا۔ پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسائبون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصارہ جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اور ایسا اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ تو جو شخص بھی ان اوصاف سے متصف ہوگا اسے نہ مستقبل میں کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا کا کوئی غم ہوگا. یعنی کیا ہے اس میں پھر سے ہم دیکھیں گے. مقصد یہ ہے کہ ہر وہ فرقہ مطلب ہر گروہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے, روز آخرت پر ایمان لانا ہے, اور نیک عمل کرنا ہے, اچھے عمل کرنا ہے, برائیوں سے بچتے رہنا ہے. اور ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کیا جائے. تو جو شخص بھی نہ اوصاف سے متصف ہوگا اسے نہ مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ اپنے مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا کا کوئی غم ہوگا. یعنی مسلمان کو اگر پہچاننا ہے تو اسے یہ دیکھنا ہے کہ روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور اللہ پر ایمان لائے. کون سا فرقہ؟ کوئی بھی فرقے کو اگر ہم کو دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے, تو اس کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کیا جائے. یعنی پوری طرح عمل کرنا, ایسا نہیں کہ تھوڑے پہ کرے تھوڑا چھوڑ دے, ایسا نہیں. پوری طرح ہم کو ہر ایک آیت پر, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہر ایک آیت پر, ہر ایک حدیث پر ہم کو عمل کرنا ہوگا, جب کہیں جا کے ہم ایمان والے بنیں گے. تو جو شخص بھی اوصاف سے متصف ہوگا اسے نہ مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا کا کوئی غم ہوگا. آگے کی بھی فکر نہیں ہوں گی, اور جو اس کے سے چھوٹ جائے گا اس کی بھی اس کو فکر نہیں ہوں گی, اور وہ مستقبل کی بھی فکر نہیں ہوں گی, اور چھوڑی ہوئی دنیا کا بھی اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن ایک بات کا اس کو جدوجہد ایک بات کی وہ بہت زیادہ رہیں گی کہ وہ آخرت کمائے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے من آمنا باللہ والیوم الآخر. اس آیت میں آمنا باللہ سے مراد کون ہے؟ مسلمان ہونا ہے, یا یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ان میں جو بھی آسمانی دین تھا اس پر ایمان لا کر عمل کرنے والے مراد ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی شخص کتنا بھی اللہ پر یا یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے باوجود کلمہ پڑھتا تو وہ جہنمی ہے. کیا بتا اس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی شخص کتنا بھی اللہ پر یا یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ جہنمی ہے. یعنی اللہ پہ ایمان رکھنا ہے, ایمان اور آخرت پہ بھی ایمان رکھنا ہے, لیکن کیا کرنا ہے؟ رسول بھی اس میں شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول, وہ جو کلمہ پڑھائیں گے وہ اس کو پڑھنا پڑے گا, جب کہیں جا کے وہ جنت کا مستحق ہوگا. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت میں جو شخص بھی ہے خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی, وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر گیا, وہ جہنمی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ چکی تو ان پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے. اس پہ ایمان نہیں لائے تو مسلمان نہیں ہوں گے, نہ کہ مومن ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے آیت نمبر 70 اور 71 سورہ مائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا کلما جاءہم رسول بما لا تحوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون. صدق اللہ. ترجمہ ہے, بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے, اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے.
پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے، بہت بہرے، اور اللہ خوب دیکھنے والا جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ عہد پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت بجا لائیں گے، مگر انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ کر اپنی آرا و خواہشات کی پیروی کی اور انہیں اللہ کی شریعتوں سے مقدم قرار دیا۔ شریعتوں کی جو بات ان کی خواہشات کے مطابق تھی اسے لے لیا، اور جو مطابق نہ تھی اسے بلا دریغ رد کر دیا۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لے، وہ انبیاء تک کو قتل کرے، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی و نحوست یا غلبہ، دشمن جیسی کوئی بلا ہم پر نازل نہیں ہوں گی۔ کون بولتے تھے؟ بنی اسرائیل کیا بولتے تھے؟ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے نسل میں بہت سے انبیاء پیدا ہوئے، تو نسل میں انبیاء پیدا ہونے سے کوئی چہیتا نہیں بن جاتا، اس کو خود کو عمل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سے کیا فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لے، کیسے بھی گناہ کر لے، وہ انبیاء تک کو قتل کرے، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی و نحوست یا غلبہ، دشمن جیسی کوئی بلا ہم پر نازل نہیں ہوں گی۔ پھر آگے ہے، یعنی خواہشات نفس کی پیروی میں وہ اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ انبیاء کو نہ صرف جھٹلاتے تھے بلکہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 87، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ جب تم اللہ کے چہیتے تھے پھر تم نے رسولوں کو کیوں قتل کیا، انبیاء کو کیوں قتل کیا، اور تم تکبر کیوں کیے؟ اس میں سے ایک گروہ تھا جو تکبر کرتا تھا اور دوسرا گروہ جو قتل کرتا تھا۔ فَعَمُوا وَصَنَوْا، یعنی حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلا نازل ہوئی۔ بلا نازل کب ہوتی ہے؟ حق بات سننے اور دیکھنے سے اگر ہم بہرے ہو گئے تو بلا نازل ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کی مسجد اقصی کو جلا ڈالا، ان کی اموال لوٹے، ان کی اکثریت کو غلام اور لونڈی بنا کر بابل لے گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بخت نصر کی غلامی سے نجات دی اور انہوں نے اپنی حالت سدھاری اور کچھ عرصے کے لیے ٹھیک رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی دینی حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو وہ حق کو قبول کرنے سے پھر اندھے اور بہرے ہو گئے اور انہیں قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور رومانیوں کے ہاتھوں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کا شرکسی میں 2 مرتبہ اندھے اور بہرے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں شرکسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 تا 8 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور دو بار فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور شرکسی کرو گے، بہت بڑی شرکسی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنی سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، پس وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جیسے وہ پہلی بار ان میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائے اسے برباد کر دے۔ بری طرح برباد کرنا تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، اور کافروں کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ جہنم۔ اس پہ ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ ہمارے سے اگر ایک گناہ ہو گیا تو اس کو دھونے کی کوشش کرے، مطلب استغفار کرے، ہمارے گناہ کو یاد کر کر کے استغفار کرے، اور بار بار وضو کرتے رہے تاکہ ہمارے گناہ جھڑتے رہے اور ہم پاک و صاف ہو جائے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 72 سورہ مائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں نصارہ کی ان جماعتوں پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے جنہوں نے کہا اللہ عیسیٰ کی ذات میں داخل ہو گیا اور وہ دونوں متحد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تردید عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں ان کا بندہ ہوں، میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور کہا جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیشہ شرک سے بچتے رہنا، کیونکہ شرک جو ہے وہ جنت سے روکتا ہے اور جہنم میں داخل کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے تکبر۔ تو دو چیز سے ہم کو سختی سے بڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ باقی سب گناہ کرنا ہے، باقی کے بھی گناہ سے ہم کو بچنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے نصرانیوں کا وہ فرقہ مراد ہے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ اللہ مسیح کو ایک کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکیدی الفاظ کے ساتھ کافر قرار دیا۔ دیکھو اللہ کے ساتھ نبی کو برابر ٹھہرا رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد نبی اور رسولوں کے بعد رسولوں کی نمبر آتا ہے، اس کے بعد پھر سچوں کا نمبر آتا ہے، پھر شہداء کا نمبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں بھی کئی لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں ایک ہیں، یا اللہ بشرا جامہ پہن کر آ گیا ہے۔ پھر کئی اپنے بزرگوں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو کر ایک ہو گئے، اور بعض ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اتر آیا۔ پہلا عقیدہ اتحاد اور دوسرا حلول کہلاتا ہے۔ اگر مسیح کو عین اللہ تعالیٰ کہنے والے کافر ہے تو یہ نام نہاد مسلمان کیوں کافر نہیں؟ معلوم ہوا حلول اور اتحاد کا عقیدہ واضح کفر ہے جسے بعض ملحد لوگوں نے تصوف کے پردے میں مصروفیت قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل
इलाबुदु अल्लाह रब्बी व रब्बकुम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बल्कि उन्होंने तो अल्लाह को अपना रब तस्लीम किया और लोगों को भी इसी अकीदे की तालीम दी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 51, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब, बेशक अल्लाह ही मेरा रब और तुम्हारा रब है, बस उसकी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। आगे है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत वल मावाहुन नार, यानी अर्थात हुलूल या शिर्क की किसी दूसरी किस्म का अकीदा व अमल रखने वालों पर जन्नत हराम और जहन्नुम वाजिब है, क्योंकि जब शिर्क माफ नहीं होता तो जन्नत कैसे मिल सकती है, क्योंकि जन्नत अमाल पे नहीं मिलेंगी बल्कि जन्नत अल्लाह की रहमत से मिलेंगी। इरशाद फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 48 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बेशक अल्लाह उस बात को नहीं बख्शेगा कि उसका शरीक बनाया जाए, और वो बख्श देगा जो उसके अलावा है जिसे चाहेगा, और जो अल्लाह का शरीक बनाए तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह घड़ा। और फरमाया इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान आयत नंबर 13, बेशक शिर्क यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। और फरमाया वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति अन अफीज़ु अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाहा हर्रमहुमा अलल काफिरीन, सूरह अराफ आयत नंबर 50। और आग वाले जन्नत वालों को आजाद देंगे कि हम पर कुछ पानी बहा दो या उसमें से कुछ जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है। वो कहेंगे बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर दी है, ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर दी है। अब सूरह माइदा आयत नंबर 73, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा वमा मिन आलिहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इन लम यंतहु अम्मा यक़ूलूना लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिला शुबा यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह तीन में से तीसरा है, हालांकि कोई भी माबूद नहीं मगर एक माबूद, और अगर वो इस बात से बाज न आए जो वो कहते हैं तो यकीनन उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें जरूर दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। यहाँ इन नसारा की तकज़ीब की जा रही है जो अकानीम सलासा का अकीदा रखते थे कि अल्लाह तीन के मजमुए में से एक है, यानी बाप बेटा और रूहुल कुद्दूस, या बाप बेटा और माँ तीनों मिलकर एक माबूद है। अल्लाह ताला ने ऐसा अकीदा रखने वालों को काफिर करार ठहराया और कहा कि माबूद तो सिर्फ एक है, कौन? वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसलिए अल्लाह ने उन्हें धमकी दी कि अल्लाह की वहदानियत पर कतई दलाइल होने के बावजूद अगर वो अपनी इफ्तरा परदाजी और कज़ब बयानी पर अड़े रहे तो कयामत के दिन उन्हें आग का अज़ाब दिया जाएगा, यानी अल्लाह ताला को तीन में से एक करार देने वाले भी काफिर होंगे, जबकि माबूद तो एक ही है। अब ख्वाह वो तीन अकानीम बाप बेटा रूहुल कुद्दूस को अलग अलग माबूद करार दे या कहे कि ये तीन अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर एक ही इलाह है, बहरहाल ये अकीदा रखने वाले को अल्लाह ताला ने काफिर करार दिया। ये भी अकीदा हमको नहीं रखना है। फिर नेकी का लिबादा ओढ़ कर शिर्क फैलाने वाले वो जालिम जो कहे कि हर चीज अल्लाह है और उसे वहदियत वजूद का नाम या कोई और नाम दे, उनके काफिर होने में भी क्या शक है, बल्कि इस अकीदे से तो कुरान और सुन्नत और इस्लाम की हर बात और हर हुक्म ही बातिल ठहरता है कि हुक्म देने वाला भी वही है और जिसे हुक्म दिया गया वो भी वही है। जन्नत व दोज़ख भी उनमें जाने वाले भी सब एक ही गर्ज अकीदे इस्लाम की जड़ उखाड़ देने के लिए बनाया गया है। फिर कैसी तौहीद और कहाँ की नमाज? अगर सब कुछ एक है तो दीन की कौन सी चीज बाकी रह जाती है? फिर आयत नंबर 74 देखेंगे, अफला यतूबूना इलल्लाहि वस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्या तो वो अल्लाह की तरफ तौबा नहीं करते और उससे बख्शिश नहीं मांगते? और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। ये अल्लाह ताला का लुत्फ व कर्म अपने बंदों के साथ फज़्ल व रहमत का मामला है कि
اس گناہ عظیم اور افق مبین کے باوجود انہیں توبہ و استغفار کی طرف بلاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ تو توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس کے حال پر رحم کرے گا۔ پھر آیت نمبر 75 دیکھیں گے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید میں 3 واضح دلیل پیش کی جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی، علاوہ ازیں یہ کہ ان سے پہلے کہیں رسول انہیں جیسی گزر چکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان رسولوں کے بعد آئے۔ باللفظ دیگر وہ حادث تھے، قدیم نہ تھے، جبکہ اللہ کی ذات قدیم، ازلی، ابدی اور ابدی سے زمانہ یا اس کی تغیرات سے ماورا ہے، لہذا جو چیز یا جو ذات حادث ہو یا الہ یا اللہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کی ماں صدیقہ ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ یہودی ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور دوسرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، آپ ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فطری اور عام طریقے سے پیدا ہوئے ہیں جسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ خود الہ ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی والدہ، کیونکہ اس قسم کی باتیں اللہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے، اور جو خود محتاج وہ الہ یا اللہ نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کا محتاج ہم ہو سکتے لیکن ہمارے محتاج نہیں ہو سکتے۔ جو باطل معبود ہوتے ہیں نا، ان کو چڑھائے جاتے، ان کو ان کے سامنے ان کے لیے چڑھاوے ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا، پھل فروٹ رکھے جاتے، تو وہ دوسروں کے محتاج ہوتے، ان کو خود بنایا جاتا ہے، ان کو اتنا خرچہ کر کے ان کو لگایا جاتا ہے نا۔ لیکن اللہ تو وہ معبود ہے کہ وہ دینے والا ہے نا، لینے والا نہیں ہوتا اللہ۔ لیکن اللہ کو اگر ہم کو دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہاں اشارہ کیا؟ ہمارے ہی طرف اشارہ کیا۔ کون سا اشارہ کیا؟ کہ اگر تم کو کچھ دینا ہے میرے کو قرض، اللہ کو اگر قرض ہم کو دینا ہے تو میرے بندوں کو دو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا قرض ہم کو دینا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کو واپس لوٹنا ہے، یعنی امیروں سے لے کر غریبوں کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے آیت نمبر 76، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دے، کیا تو اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ الوہیت مسیح کی تردید میں چوتھی دلیل ہے، یعنی وہ دونوں اپنے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ یہود نے انہیں ایذائیں اور دکھ پہنچائے، وہ از خود ان کی مدافعت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہود نے سیدنا مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھر ان کے در پہ رہے، حتیٰ کہ حکومت سے ساز باز کر کے انہیں سولی پر چڑھوانے کی کوشش کی، لیکن یہ دونوں نہ اپنے آپ کی مدافعت کر سکے نہ یہود کا کچھ بگاڑ سکے۔ پھر کیا وہ الوہیت میں شریک قرار دیے جاتے ہیں؟ نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56۔ کہے، پکارو ان کو جنہیں تم نے ان کے سوا گمان کر رکھا ہے، پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہے اور نہ بدلنے کے۔ اور فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 106 میں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ
تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ اور آگے اور ایک دلیل ہے سورہ انعام آیت نمبر 71 میں، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعون ولا يضرون ونرد ولا عقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استحوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب یدعونه الى الہدى قل ان ہدى اللہ هو الہدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہیں اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کی فرما برداری بن جائے۔ اور فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 194 میں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے اگر تم سچے ہو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 77 دیکھیں گے ہم، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہش کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ عقائد نصارہ کے بطلان کی توضیح کے بعد انہیں حق کی اتباع اور باطل سے دور رہنے کی نصیحت کی جا رہی کہ اے اہل کتاب حد سے تجاوز نہ کرو، اور جن کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا ان کے بارے میں اتنا غلو نہ کرو کہ انہیں مقام نبوت سے ہٹا کر مقام الوہیت تک پہنچا دو، جیسا کہ تم نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اپنے ان گمراہ علماء کی اتباع نہ کرو جو خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے بھٹکا دیا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ عقائد کے معاملے میں کسی نے سیدنا عقائد کے معاملے میں کسی نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ یہود تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور جو عیسیٰ تھے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، نصارہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے تھے۔ یہی حال دیگر عقائد و اعمال کا تھا۔ ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کے بعد کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں، وقالت الیہود والنصارى نحن انبیاء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہم والیہ المصیر۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔
اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزو ہی ہے، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئے وہ اسی غلو اور راہ اعتدال کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم میرے متعلق بس یہی کہا کرو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مگر مسلمانوں نے بھی اس قدر غلو کیا کہ اپنے ائمہ کو نبی کا درجہ دے کر ان کی بے دلیل بات پر عمل کو بھی واضح قرار دیا۔ اسی طرح جو ایسا نہ کرے اسے لا مذہب قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ والی صفات ہونے کا عقیدہ اپنا لیا کہ وہ بھی ہر بات سنتے اور جانتے ہیں اور کائنات میں ان کا حکم بھی چلتا ہے۔ بعض نے تو اللہ اور رسول کو ایک ہی ذات قرار دیا۔ اگر کوئی ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کرے تو کہتے ہیں یہ اولیاء کو، نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم اللہ کو اپنا معبود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اولیاء کو اللہ کے مقرب بندے مانتے ہیں، مگر اولیاء کو نبی نہیں مانتے اور رسول کو اللہ نہیں مانتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبالغہ و بے فائدہ موجگافیاں کرنے والے یعنی بال کی کھال نکالنے والے ہلاک ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ علیہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو اور نہ ہدایت پاتے ہو۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 78 اور 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ علیہ۔ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر داؤ اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے قدیم سے داؤد اور عیسیٰ کی زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے، انبیاء کو قتل کیا اور سیاحت کو معاشی کو اپنے لیے حلال سمجھا۔ ایک بڑا گناہ یہ بھی کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ارتکاب معاصی سے روکنا چھوڑ دیا۔ ان کے اس فعل پر زیر مزید نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوت بڑے ہی برے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یعنی وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے۔ ان کے نیک لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں تو کرتے رہے، ان کا وبال خود انہی پر ہوگا، ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں۔ حالانکہ اگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی نہیں رہتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، یا اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں فرمائیں گا۔ اس پر ایک حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، ہم مسلمان کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر وہ چیز یعنی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلی قوموں میں ظاہر ہوئی تھی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، حکومت، کم عمر یا بچکانہ ذہن رکھنے والے افراد میں اور بے حیائی بڑوں میں، جوان تو بدکاری میں ملوث ہوں گے ہی، بوڑھے بھی باز نہیں آئیں گے، اور علم تمہارے ذلیل لوگوں میں یعنی بدکردار اور فاسق لوگ علم تو حاصل کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ علم تو بڑھائیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ تو ہم کو علم بھی حاصل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور ساتھ میں عبادت بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کسی نے یاد نہیں دلایا دعا کا؟ ہیلو، اچھا آپ پڑھ رہی تھی نا تو میسج میں ڈال دیے تھے، تو شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی، پھر آپ پڑھ رہے تھے نا، اس لیے کسی نے پھر بیچ میں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعا مانگنا ہے تو ہے ہمارے پاس 5 منٹ، مانگ سکتے ہیں۔ باجی کوئی نہیں مانگ رہا ہے کیا؟ بتاؤں آپ مانگ لو باجی، زینت باجی آپ مانگ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب فتنة الشيطان، وقنا عذاب الموت۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا افرغ لنا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر لمحہ علم میں آگے بڑھنے اور درجات کی بلندیوں تک پہنچنے اور ہمارے علم کی
حفاظت بھی فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی حفاظت کرنا جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی اور ہمیں سکھایا پڑھایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تو ہر طرح کا خیر ہم پر جاری کر دے۔ یا اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ہر خیر سے نواز دے۔ اے میرے رب مجھے استقامت دے۔ میں جانتی ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے لیے یہ سب کچھ ناممکن ہے، مگر تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ اے میرے اللہ میرے لیے اس کا اصول ناممکن ہے، مگر تو قدرت رکھتا ہے۔ تو کن کہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ مجھ پر رحم فرما میرے اللہ۔ اے میرے اللہ ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال۔ نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس میں بے پناہ برکت دے۔ یا اللہ خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یا اللہ ہمیں برکت کے ساتھ لے جا، ہر جگہ ہم پر اپنی برکت نازل کر۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ رب انصرنی علی قوم المفسدین۔ یا اللہ سب سے بڑے دشمن سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں میں دین کو پیوست کر۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی نسلوں میں ایمان کو داخل کر دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں صالحین کا ساتھ عطا فرما اور جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ جیسے دنیا میں تو نے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، قیامت میں بھی میرے عیبوں کو ڈھانک لینا مالک۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا۔ یا اللہ اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے مالک۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ کوئی نہیں ہے جو ہماری وہاں مدد کر سکے۔ یا اللہ صرف تو ہی ہے جو ہماری وہاں مدد کر سکے گا۔ یا اللہ پلسرات پر بجلی کی طرح پار کرا دینا۔ یا اللہ تو ہی ہمارے لیے خیر چاہتا ہے مالک۔ یا اللہ تو ہی مددگار ہے مالک۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی اور جو مانگنے سے رہ گئی مالک، یا اللہ انہیں بھی قبول کر لینا مالک، کیونکہ تو ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، جو ہم خود بھی نہیں جانتے۔ یا اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول کرنا مالک۔ یا اللہ ہماری جائز دعاؤں پر کن کہہ دینا مالک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔